السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو دنیا۔ پاکستان کے بہادر سپوت سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے کارگل کے ہیرو کے بارے میں جو ہیں حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر۔ دو ہٹ نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور برف میں دھسے ہوئے پتھروں کی اوٹ سے سر نکال کر اپنے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف برف کی چادر میں لپٹے ہوئے سر بکف پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ سردی نقطہ انجماد سے 65 ڈگری کم تھی۔ ٹائیگر ہلز پر بظاہر زندگی جام دکھائی دے رہی تھی، لیکن برف کی تہوں میں چھپے ہوئے کنکریٹ کے مورچوں میں بہت سے آہن پوش موجود تھے۔ دو ہٹ اپنی عقابی نظروں سے انہی مورچوں میں زندگی کے آثار تلاش کر رہا تھا۔ لالک جان، او لالک جان! دو ہٹ نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر اپنے عقب میں دیکھا تو ایک ساتھی کہہ رہا تھا، صوبیدار صاحب کہہ رہے ہیں اب تم آرام کر لو۔ لالک جان، جو گزشتہ 2 راتوں سے دشمن سے چومکھی لڑائی لڑ رہا تھا، خلاف توقع مسکرا کر بولا، تم نہیں جانتے میں ارادے کا کتنا پکا ہوں۔ میں نے صوبیدار کو کہہ دیا کہ میں دشمن کا راستہ اس وقت تک دیکھتا رہوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ ادھر آنے کے قابل نہیں رہا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی راتیں اور کیوں نہ جاگنی پڑیں۔ جیسے تیری مرضی، یہ کہہ کر سپاہی واپس لوٹ گیا۔ لالک جان نے اپنی مشین گن کو پتھر کے ساتھ مضبوطی سے لگا دیا اور ایک بار پھر دشمن کی نقل و حرکت ڈھونڈنے لگا۔ جون کا مہینہ برف پوش وادیوں میں برسات اور سیلابوں کی نوید لے کر آتا ہے۔ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلند مقامات پر سردی اس قدر بد لحاظی دکھاتی ہے کہ اس کے سامنے گرم موسم بھی ٹھٹر جاتا ہے۔ ٹائیگر ہلز پر پاک فوج قابض ہو چکی تھی۔ بھارت کی کتنی ہی بٹالین یہاں دوبارہ قبضہ کرنے کی جستجو میں تباہ ہو چکی تھیں۔ کشمیر کے حساس اور سیاچن کے پہلو میں واقع ٹائیگر ہلز کا یہ علاقہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے بہت اہم تھا، بلکہ بھارتی فوج انہی راستوں سے پاکستان کی دفاعی لائن پر حملے کرتا رہا تھا۔ کارگل کی جنگ شروع ہوتے ہی یہ پہاڑی سلسلے پاک فوج کے قبضے میں آ چکے تھے۔ صوبیدار سکندر کی کمان میں یہ 11 سرفروش دشمن کو بار بار پست پا ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ 1 جولائی 1999 کی ایک سرد ترین رات تھی۔ دشمن نے ایک بار پھر پوری طاقت سے حملہ کر دیا، جسے پسپا کرنے کے بعد صوبیدار سکندر نے اپنے 11 ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بھارتی مورچوں کے درمیان بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں تو دشمن پیش قدمی کے قابل نہیں رہے گا۔ لالک جان نے کہا، سر، میرے نانا نے میرا دوہٹ اس لیے رکھا ہے کہ طوفان میں جنم لینے والا یہ بچہ طوفان سے ٹکرائے گا۔ آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے انشاءاللہ میں پوری کر کے ہی لوٹوں گا۔ بارودی سرنگوں کا ٹھیلا اٹھائے اور اپنی مشین گنوں کو بوسہ دے کر لالک جان چھلاوے کی مانند برف پوش پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ پھر ٹائیگر ہلز کے مقابل اس پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھنے لگا جہاں دشمن نے مورچے سنبھال رکھے تھے۔ 1 گھنٹے میں ہی اس نے بارودی سرنگوں کا ایک ایسا جال بچھا دیا جو بعد میں دشمنوں کی تباہی کا باعث بنا۔ 2 گھنٹے بعد ٹائیگر ہلز پر قبضے کے لیے جب دشمن آگے بڑھا تو نشیب سے لگاتار دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جس سے دشمن کی توپیں اور بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ 6 جولائی 1999 کی ایک قہر آلود رات دشمن ایک ڈویژن فوج سے ٹائیگر ہلز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا۔ دشمن کیمیکل ہتھیار بھی استعمال کر رہا تھا۔ اس موقع میں صوبیدار سکندر اور 7 ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ اب لالک جان اور 3 ساتھی ہی بھارتی فوج کے سامنے سیسر پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے۔ 7 جولائی 1999 کو بھی ٹائیگر ہلز پر بارود کی بارش ہوتی رہی، جس سے باقی 3 ساتھی بھی شہید ہو گئے، جبکہ لالک جان کا ایک بازو شدید زخمی حالت میں کندھے سے لٹک رہا تھا۔ اس نے دشمن کو اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک کیپٹن عامر اپنے ساتھیوں سمیت ٹائیگر ہلز پر پہنچ گئے۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے، برف پوش پہاڑوں پر دھند کی چادر پھیل رہی تھی۔ کیپٹن عامر نے بھارتی فوج کے ایک ایسے مورچے کا سراغ لگا دیا جہاں سے مسلسل گولہ باری ہو رہی تھی۔ لالک جان نے کیپٹن عامر کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا، سر، اس کا ایک ہی حل ہے کہ دشمن کو اس مورچے سمیت اڑا دیا جائے۔ کیپٹن عامر نے کہا، وہاں تک پہنچنے کے لیے انتہائی دشوار گزار راستے سے گزرنا ہوگا، ہمارے پاس نفری بھی محدود ہے۔ لالک جان نے اپنے زخمی بازو کو دیکھتے ہوئے کہا، سر، یہ کارنامہ میں ہی انجام دوں گا۔ لالک جان نے کیپٹن عامر کو قائل کر کے بارود کا تھیلا چھاتی کے ساتھ باندھ دیا اور پہاڑی گھاٹیوں میں اس طرح اتر گئے جس سے وہ زخمی نہ ہو۔ آدھے گھنٹے بعد دشمن کا وہ مورچہ دھماکوں سے گونج اٹھا، کلاشنکوف کی دھاڑ سنائی دی، پھر فضا ساخت ہو گئی۔ کیپٹن عامر نے عقاب اور ابابیل کے نام سے کمانڈوز کو لالک جان کی تلاش میں آگے بھیجا۔ ابابیل نے دشمن کو الجھائے رکھا، عقاب دشمن کے تباہ شدہ مورچے سے لالک جان کی گولیوں سے چھلنی لاش اٹھا لایا، جہاں دشمنوں کی کٹی پھوٹی لاشیں، تباہ شدہ توپیں، حوصلہ بکھرا پڑا تھا۔ اس بہادری کے صلے میں لالک جان کو بعد از شہادت فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ 15 فروری 1967 کا دن
ہندور کے رہنے والوں کے لیے خطرناک طوفان کے ساتھ طلوع ہوا۔ مقامی زبان میں یہ طوفان دوہٹ کھلاتا ہے۔ اسی طوفان میں ہندور سے کچھ فاصلے پر مورنگ گاؤں ہے، یہاں ایک کسان نیت جن کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے لالچ جان اور نانا نے طوفان کے نام سے مناسبت سے دوہٹ رکھا۔ یہی دوہٹ لالچ جان کے نام سے جب سن بلوغت کو پہنچا تو NLI میں بھرتی ہو کر ٹائیگر ہلز پر وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بتایا آپ کو حوالدار لالچ جان شہید جو کہ نشان حیدر جن کو عطا کیا گیا، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی۔ ایپیسوڈ 3 میں ہم پاکستان کے کسی اور قابل ذکر شہید کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے دیکھو دنیا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔